بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. الحمدللہ ہماری گفتگو کفایت الاصول کے حصے سوم میں ہے، اور حصے سوم میں بھی ابتدا ہم نے مقصد سابع سے کی جس میں اصول عملیہ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اصول عملیہ جو مشہور ہیں وہ 4 ہیں۔ تو پہلی اصل جس کے بارے میں ہماری گفتگو تھی وہ براءت تھی۔ براءت کہاں پر جاری ہوتی ہے؟ جہاں پر شک در تکلیف ہو۔ تو خیر کچھ علماء براءت کے قائل ہوئے، کچھ احتیاط کے قائل ہوئے، تو ہر ایک نے اپنے دلیل بھی پیش کیے۔ پھر پچھلے درس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر کچھ تنبیہات ہیں، ان میں سے دوسری تنبیہ اس کے بارے میں تھی کہ بھائی چلیں اگرچہ آپ براءت کے ہی قائل ہو جائیں، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ احتیاط شرعاً اور عقلاً بہتر چیز ہے۔ تو پھر اس احتیاط کے بہتر اور حسن ہونے پر اعتراض کیے گئے۔ پھر اس میں یہ کہا گیا کہ بھائی چلو اگر آپ کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے احتیاط پر، پھر بھی آپ اس کام کو انجام دیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ کا اعتراض جا کے ہوتا ہے کہ پھر ہم قصد قربت کیسے کریں جب ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے قصد قربت پر۔ تو ہم نے یہ کہا تھا کہ بھائی عبادت کے تمام شرائط کو آپ پورا کر کے اس کو انجام دیں، لیکن اس میں قصد قربت نہ کریں۔ اب یہ تو کل تک کی بحث تھی۔ آج فی ہے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس عمل کو آپ انجام دیں لیکن اس میں قصد قربت نہ کریں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ بغیر قصد قربت کے اس کام کو انجام دیں؟ حقیقت میں تو پھر یہ احتیاط نہیں ہے، بلکہ یہ یوں سمجھیں کہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ زبردستی ہمیں منوا رہے ہیں۔ ہاں اگر خود احتیاط کے بارے میں بھی کوئی جناب امر مولوی ہوتا، خود احتیاط بھی عبادت نفسی ہوتی، پھر تو چلے ہم کہیں گے کہ اس کو انجام دیتے ہیں اور اس میں قصد قربت کو ہم انجام نہیں دیں گے، لیکن ایسی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تو نتیجے میں ہمیں یہ آپ والی بات کہ عبادت کو انجام دیں اور قصد قربت نہ کریں یہ سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ تو ہوا اعتراض۔ اب اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھائی اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی قصد قربت کو ہم معتبر سمجھتے ہیں عبادت میں، جیسے اور شروط جو ہے کیا ہے وہ معتبر ہیں عبادت میں، مثلا نماز میں طہارت رو بقبلہ ہونا، یہ وہ معتبر ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ پھر تو واقعاً احتیاط کا انجام دینا مشکل ہے، کیونکہ ہمارے پاس قصد قربت پر کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن آپ کو ہم بتا چکے پچھلے درس میں اشارتاً کنایتاً کہ قصد قربت کا ہونا ٹھیک ہے جناب ایسے موارد میں شرط نہیں ہے، اور اگر شرط ہوگا تو بھی ہم یوں کہیں گے کہ بھائی عقل کہتا ہے کہ بغیر قصد قربت کے بھی آپ کی غرض پوری ہو جائے گی، کیونکہ آپ تو مولا کے اتنے تو فرمان بردار ہیں کہ جس کام میں آپ کو شک ہے کہ شاید مولا نے چاہا ہوگا آپ اس کو انجام دیتے ہیں، اور یوں سمجھتے ہیں کہ اگر مولا نے امر کیا ہے تو چلو ہم اس کو قصد قربت کے ساتھ ہی انجام دے دیتے ہیں، تو کہتے ہیں پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ تو بہرحال پھر خلاصہ اس طریقے سے نکالتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کہتے ہیں کہ احتیاط ممکن ہے تو پھر ہمیں جو ہے کیا ہے عبادات میں احتیاط کے انجام دینے کے لیے کسی امر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود اس کو بہتر سمجھنا، خود اس کو جو ہے کیا ہے جناب مطلوب سمجھنا، یہی کافی ہے کہ ہم اس مشکوک چیز میں احتیاط سے کام لیں۔ یہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ جناب اس عبادت کو آپ احتیاط کے مطابق انجام دیں اور اس میں قصد قربت کرنا ضروری نہیں، فرماتے کہ اس میں ہمیں اعتراض ہے۔ وہ اعتراض کیا ہے؟
مضافن، ایک تو وہ گزشتہ اعتراض تھا، اس سے بڑھ کر الی عدم مساعدت دلیل، کوئی دلیل ہماری مدد نہیں کرتا، ہین اذن، جب ہم اس عبادت کو بغیر قصد قربت کے انجام دیں، علی حسن ہی، کہ یہ احتیاط بہتر ہے، بہذا المعنی، اس معنی کے ساتھ کہ عمل کو انجام دیا جائے بغیر قصد قربت کے، فیہا، احتیاط عبادات اور غیر عبادات میں کہتے ہیں، فی الحال ہم فیہا عبادات کی بات کر رہے ہیں، بداہت، یہ بات بدیہی ہے، انہو لیس باحتیاط حقیقتاً، بھائی بغیر قصد قربت کے یہ کام کرنا حقیقت میں احتیاط نہیں ہے، بل ہوا، بلکہ یہ کام کون سا، کہ اس فعل کو انجام دیں بغیر قصد قربت کے، امر، یہ ایک ایسی بات ہے، لو دل علیہ دلیل، اگر کوئی دلیل آ کے دلالت کرے اس پر کہ بغیر قصد قربت کے آپ اس کو انجام دیں، کان مطلوباً مولویاً نفسیاً عبادیاً، پھر تو آپ اس کو احتیاط نہیں کہیں، بلکہ آپ اس کو ڈائریکٹ کہیں کہ یہ بھی مطلوب مولوی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی مطلوب نفسی ہے، اور یہ بھی خود عبادت ہے، والعقل لا يستقل، جبکہ عقل مستقل نہیں ہے، الا بحسن الاحتیاط، وہ کہتے ہیں کہ احتیاط اچھی بات ہے کہ آپ احتیاط کریں، بس عقل یہ کہتی ہے، والنقل لا يكاد يرشد الا الیہ، اور نقل بھی ہماری رہنمائی نہیں کرتا سوائے اس بات کے کہ احتیاط اچھی بات ہے، یعنی پھر نقل بھی امر ارشادی ہے، امر مولوی اور امر نفسی نہیں ہے، نعم، جی ہاں، لو کان ہناک، اگر ہو باب احتیاط میں دلیل، ان کو دلیل علی ترغیب فی الاحتیاط، جو ہمیں شوق دلاتا ہے کس کی طرف، جناب احتیاط کی طرف، فی خصوص العبادت، وہ بھی صرف عبادات والے معاملے میں ہو، اگر ایسا کوئی ہمارے پاس امر ہے، لما کان محیص عن دلالت ہی، پھر تو کوئی راستہ نہیں ہے کہ یہ امر جو کہ ترغیب والا ہے یہ دلالت کرے گا دلالت اقتضائی، یعنی کیا، یعنی پھر وہاں پر اس کلام کا صحیح ہونا متوقف ہوگا کہ وہاں پر ہم کسی چیز کو تقدیر وغیرہ میں رکھیں، جیسے فَاسْأَلُوا الْقَرْيَةَ میں اہل کو تقدیر میں رکھتے ہیں، تو یہاں بھی یہ جو احتیاط والا امر آیا ہے اس میں بھی آپ کہیں کہ یہ دلالت اقتضائی کے ساتھ کیا کہتا ہے، عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ، بتحقیق احتیاط سے مراد ذاک وہی ہے کہ بغیر قصد قربت کے آپ انجام دیں، یعنی بغیر قصد قربت کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو یہ امر احتیاط کے اچھے ہونے پر دلالت کرے گا، ذاک المعنی، بناءً، یہ بنا رکھتے ہوئے، علی عدم امکان ہی فیہا، کہ ممکن نہیں ہے احتیاط فیہا عبادات میں، بمعنی ہو، اسی معنی کے ساتھ جو قصد قربت کے ساتھ انجام دیا جائے، حقیقتاً، یعنی حقیقی احتیاط نہیں ہو سکتا، کما لا یخفا، جیسے کہ یہ بات مخفی نہیں ہے، کون سی، انہو، بتحقیق یہ جو ما کیل میں کہا گیا تھا کل والی بات میں، التزام بالاشکال، اس میں تو گویا کہ آپ پھر وہی اشکال کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ آپ یوں کہیں گے کہ عبادت میں احتیاط قصد قربت کے لحاظ سے ہونا چاہیے تھا، اور ماکیل میں ہے کہ بھائی بغیر قصد قربت کے انجام دے، اشکال تو وہی اپنی جگہ پر باقی رہا، وعدم جریان ہی فیہا، اور پھر گویا کہ احتیاط جاری نہیں ہوا عبادات میں، وہو کما ترا، اب فرمت وہ، یعنی یہ گویا کہ ماکیل والا اشکال اپنی جگہ پر باقی، کما ترا، جیسا آپ دیکھ رہے ہو، یعنی کیا، یعنی گویا کہ اس اشکال کو مصنف صاحب اتنا مضبوط نہیں مانتے ہیں، میں کہتا ہوں فیہ کے جواب میں، لا یخفا، مخفی نہیں رہنا چاہیے یا مخفی نہیں ہے، ان منشأ الاشکال، یہ جو احتیاط کے صحت پر اشکال کیا گیا تھا اس کا منشأ کیا ہے، ہوا، وہ منشأ یہ ہے، تخیلو کون القربت، یہ خیال کیا جانا کہ قربت جو کہ معتبر ہے عبادت میں، وہ مثل سائر شروط المعتبرت فیہا، وہ قربت بھی اور شرائط کی طرح ہے جو معتبر ہوتی ہیں عبادت میں، مما یتعلق بہ الامر، وہ شروط کے جن کے ساتھ امر کا تعلق ہوتا ہے، مثال
اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، بہا کی ضمیر عبادت کی جناب عبادت کی طرف جائے گی، اور پہلی جو بہا ہے وہ شروط کی طرف جائے گی۔ فیشکل جریانو، اگر ہم قربت کو بھی دوسرے شرائط کی طرح مانیں پھر تو مشکل ہے احتیاط کا جاری ہونا، ہین اذن جب آپ برابری چاہتے ہیں، لعدم تمکن من قصد القربت، اس لیے کہ قصد قربت کرنا ممکن نہیں ہے، المعتبر فیہا، وہ قصد قربت جو معتبر ہے عبادات میں ہے۔ وقد عرفت، اور آپ پہچان چکے، انہ فاسدون، یہ آپ کا خیال کرنا کہ قربت بھی اور شرائط کی طرح ہے، یہ آپ کا خیال کرنا فاسد ہے۔ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ قَصْدُ الْقُرْبَةِ، بتحقیق معتبر ہے قصد قربت فیہا عبادت میں عقلی طور پر، کیوں؟ لِأَجْلِ أَنَّ الْغَرَضَ مِنْهَا، اس خاطر کہ اس عبادت سے ہماری غرض کیا ہے، لا یکاد یحصل بدونہ، وہ بغیر قصد قربت کے حاصل نہیں ہوگی۔ وعلیہ، جب اس بات کو ہم مد نظر رکھیں گے کہ عقلاً قصد قربت معتبر ہے، کان جریان الاحتیاط فی ہے، تو پھر احتیاط کا جاری ہونا فی ہے ظاہراً جو ہے کہ باب عبادت کی طرف پلٹائیں، بے مکان من الامکان، پھر تو ممکن ہے کہ اس طریقے سے ہم عقلی لحاظ سے قصد قربت کریں۔ ضرورت تمکن، اس لیے کہ یہ بات واضح ہے کہ ممکن ہے من الاتیان، کہ ہم انجام دیں بما، ہر اس کام کو احتمل وجوب ہو، جس کے وجوب کا احتمال ہے، بے تمام ہی و کمالہ، تمام اس کے جو کیا ہے شرائط و اجزاء کے ساتھ۔ غایت الامر، جو اس میں ہمارے لیے مسئلہ ہے وہ یہ ہے، انہو لابد، بتحقیق شان یہ ہے، ضروری ہے، ان یؤتا بہی، انجام دیا جائے اس کام کو کہ جس کے وجوب کا احتمال ہے، علی نحو، اس طریقے سے، لو کان مأمورا بہی، کہ اگر اس کام کا امر کیا ہوا ہوتا، لکان مقربا، تو یہ ہمیں خدا کے قریب کر دیتا، بین یؤتا بہ، تو بھائی یہ کیسے قریب کرے گا؟ کہتے ہیں کہ انجام دیا جائے اس فعل کو بدائی احتمال الامر، اس دائی کے ساتھ، اس سبب کے ساتھ کہ شاید کوئی امر آیا ہو، یا تو امر کی وجہ سے، کیونکہ یہ نیت میں رکھا گیا تھا کہ یا آپ کسی کام کو انجام دیں لامر ہی، یا لکونہ محبوبا للہ تعالی، او احتمال کونہ محبوبا لہ تعالی، یا یہ احتمال دیتے ہیں کہ یہ کام جو ہے پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، فَيَقْعُ حِينَئِذٍ، تو پھر یہ کام جو کہ احتمال وجوبی رکھتا ہے واقع ہوگا علی تقدیر الامر بہی، اگر فرض کریں اس کا حکم ہوا تو امتثالا لامرہ تعالی، پھر تو ہم نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے امر کا امتثال کر لیا، ولا تقدیر عدم ہی، لیکن اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ اس کام کا کوئی امر نہیں ہوا تو بھی انقیادن، تو بھی گویا کہ ہم نے ایک قسم کی جو ہے کیا انقیاد، یعنی اطاعت کے قریب قریب کام کیا ہے۔ یہ انقیاد کیا ہے؟ یعنی ایک چیز کا واضح ہمیں حکم نہیں ہے لیکن ہم احتمال دیتے ہیں شاید خدا کو یا ہمارے مولا کو پسند ہو، لے جناب ہی تبارک تعالی، وَيَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ عَلَى كُلِّ حال، اور پھر یہ عمل کرنے والا شخص ثواب کا حقدار ہوگا ہر حال میں۔ اگر امر حقیقت میں ہوگا تو یہ کیا ہے جناب؟ اطاعت اور امتثال ہے، اگر امر حقیقت میں نہیں تو یہ انقیاد ہے، اما علی الطاعت او الانقیاد، یا تو اس کو ثواب ملے گا طاعت کی وجہ سے، یا اس کو ثواب ملے گا انقیاد کی وجہ سے۔ انقیاد اس صورت میں جب امر نہ ہو۔ وقد انقدح بذالک، یہ جو ہم نے بات کہی کہ عقلاً احتیاط ممکن ہے، اس سے واضح ہو گیا، کیا واضح ہو گیا؟ انہ لا حاجت، بتحقیق کوئی ضرورت نہیں ہے، فی جریان ہی فی العبادات، جب ہم احتیاط کو جاری کریں گے عبادات میں، الی تعلق الامر بہا، کہ امر کا بھی تعلق ہو اس عبادات کے ساتھ، بل لو فرض تعلقہ بہا، بلکہ اگر ہم فرض کریں کہ امر کا تعلق ہے عبادات کے ساتھ، پھر تو لما کان من الاحتیاط بشیء، پھر تو احتیاط کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، پھر تو ہم اس امر کی وجہ سے ہم اس کو انجام دیں گے، بلکہ سائر ما علم وجوبہ، امر والی صورت میں ہم اس عبادت کو ان عبادات کی طرح انجام دیں گے
کہ جن کے وجوب کا ہمیں علم ہے یا جن کے ہمیں استحباب کا علم ہے، منہا عبادات کی طرف، کما لا یخفا، جیسے کہ یہ بات مخفی نہیں ہے۔ بس احتیاط ہوتا ہی اس صورت میں ہے جب ہم فرض کریں کہ کوئی امر نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔